بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اور حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا، بلکہ اسی طرح جیسے مجھے سالم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ بد امنی کی وجہ سے آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر میں بھی وہی کام کروں گا جو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میں اب تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے، چنانچہ میں نے عمرے کا احرام باندھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نکلے اور جب بیدا پہنچے تو حج عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا، اور فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد قدیہ پہنچ کر ہدی خریدی، پھر مکہ آ کر دونوں کے لیے طواف کیا، اور درمیان میں نہیں بلکہ دونوں سے ایک ہی ساتھ حلال ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تقریباً اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ جب ذی الحلیفہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو ہار پہنایا اور اشعار کیا، پھر عمرے کا احرام باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تقریباً اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ جب ذی الحلیفہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو ہار پہنایا اور اشعار کیا، پھر عمرے کا احرام باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بٹے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہار پہنایا اور اشعار کیا، ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ پھر بھی آپ کے لیے جو چیزیں حلال تھیں وہ احرام سے پہلے صرف ہدی سے حرام نہیں ہوئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ تو حلال ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جما لیا اور اپنی ہدی کو کلاوہ پہنا دیا ہے، اس لیے جب تک حج سے بھی حلال نہ ہو جاؤں میں درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا۔ گوندا لگا کر سر کے بالوں کو جما لیا، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہدی ساتھ لے کر چلتے تھے اور میں ان کے کلاوے بٹایا کرتی تھی۔ پھر بھی آپ احرام باندھنے سے پہلے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے جن سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے کلاوے خود بانٹے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشعار کیا اور ہار پہنا دیا۔ میں نے ہار پہنا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے لیے انہیں بیچ دیا اور خود مدینہ میں ٹھہر گئے۔ لیکن کوئی بھی ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام نہیں ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھی۔ جس نے ہدی بیچی تھی اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ایک حاجی پر حرام ہوتی ہیں تاکہ اس کی ہدی کی قربانی کر دی جائے۔ عمر نے کہا کہ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو کچھ کہا مسئلہ اسی طرح نہیں ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے کلاوے اپنے ہاتھوں سے خود بانٹے ہیں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو کلاوہ پہنایا اور میرے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں بیچ دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی تھی۔
اور ہدی کی قربانی بھی کر دی گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔